اور خاص کر کے بیوی آنے کے بعد ماں باپ کا کھانا الگ کر دینا، مکان الگ کر دینا وغیرہ وغیرہ، اگر ان باتوں کو آپ روکنا چاہتے ہیں، خاص کر کے میری ماں بہن ہے، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ پہلے آپ کو اپنا کردار ٹھیک کرنا ہوگا، اپنے اندر تبدیلی لانی ہوگی، آپ کو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت طیبہ کو اپنانا ہوگا۔ جب آپ ماں بن کر ایک بہترین رول پلے کریں گی، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بچے آگے چل کر آپ کے وفادار نہیں بلکہ وفادار ہیں۔ اس لیے کوئی گفتگو انشاءاللہ ہم آپ کے پاس رکھ رہے ہیں اس اصلاح معاشرہ کانفرنس میں۔ آپ کے اس علاقے کے جوانوں نے بزرگوں کی سرپرستی میں بڑی محنت کر کے اتنا بڑا جلسہ سجایا۔ گاؤں دیہات میں اتنا بڑا جلسہ سجانا کچھ آسان نہیں ہوتا، خاص کر کے بے روزگاری کا یہ دور ہے۔ مسلم حضرات کو کمانے دھمانے میں کس قدر پریشانیوں کا سامنا ہے یہ وہی لوگ جانتے ہیں۔ ایسے موقع میں اگر آپ حضرات نے تعاون کر کے اتنا بڑا جلسہ سجایا ہے تو ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں کہ جلسے میں شرکت کرنے والے دامے درمے قدم سخن ہاتھ سے زبان سے مشورے سے روپے سے جنہوں نے بھی جو تعاون کیا، اللہ تعالیٰ ان کے تعاون کو قبول فرما کر آپ کے گھروں میں، کاروبار میں، روزی روزگار میں خوب برکتیں عطا فرمائے، اور اس کی برکتیں جو آج برس رہی ہے انشاءاللہ سال بھر یہ برکتیں جاری رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ بالخصوص مبارکباد دیں گے آپ کے گاؤں کی عزت جاہ و جلال۔ یقیناً کسی گاؤں سے اگر کوئی عالم اٹھتا ہے، کوئی حافظ اٹھتا ہے، کوئی قاری اٹھتا ہے تو الحمدللہ یہ بڑے فخر اور گرو کی بات ہوتی ہے، کیونکہ گاؤں سے اگر عالم کو چھوڑ کر، حافظ و قاری کو چھوڑ کر کوئی نیتا اٹھے گا، کوئی ڈاکٹر اٹھے گا، کوئی لائر اٹھے گا، وکیل اٹھے گا، وہ اپنے اصلاح کی کام کرے گا، اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کا کام کرے گا، وہ اپنا پیسہ پونجی جمع کرنے کے لیے کام کرے گا، کوششیں کرے گا۔ لیکن ایک گاؤں سے ایک حافظ اٹھے گا، ایک قاری اٹھے گا، ایک عالم اٹھے گا تو اپنے بارے میں بعد میں سوچے گا، پہلے اپنے خاندان والوں کے بارے میں سوچے گا، پہلے گاؤں والوں کے بارے میں سوچے گا، پہلے رشتہ داروں کے بارے میں سوچے گا کہ اللہ نے مجھے علم دیا ہے، مجھے عقل دیا ہے، مجھے شعور دیا ہے، مجھے فکر دیا ہے، حدیث مصطفیٰ میرے سینے میں جاگوزی کیا ہے، میری کوشش ہو کہ میں بھی وہ کام کروں جس سے جہنم سے دور ہو جاؤں، جنت کے قریب ہو جاؤں، اور میرے گاؤں کے لوگ بھی وہ کام کریں کہ جہنم سے دور ہو کر جنت میں جائیں۔ اور حضرت علامہ غلام گوش صاحب یا آپ کے گاؤں کے دیگر علماء، الحمدللہ میاں گاؤں میں کوئی دوسرے منصب پر فائز ہوتا ہے تو وقتی طور سے دنیا والے ہو سکتا ہے نام کر بھی لے، لیکن اگر گاؤں میں کوئی عالم حافظ قاری بن جاتا ہے تو گاؤں والوں کا نام صرف دنیا میں نہیں ہوتا، آخرت میں بھی ہوتا ہے، آخرت میں بھی ہوتا ہے۔ وہ میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ کچھ حدیثوں میں بیان کر سکتا تھا کہ ایک گاؤں میں ایک عالم ہو جائے اس گاؤں پر کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہے، ایک اچھا حافظ اور قاری بن جائے اس گاؤں پر کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ اچھا آخرت کو چھوڑو، دنیا کا کتنا بڑا معمہ حل ہوتا ہے جس گاؤں میں حافظ نہیں، قاری نہیں، کوئی عالم علماء نہیں۔ اندازہ کیجئے مسلمانی زمانے میں کتنوں بھی شریعت سے دور کیوں نہ ہو جائے، مگر کچھ مواقع ایسے ہیں کہ اسے مجبوری میں ہی صحیح شریعت کے قریب آنا پڑتا ہے۔ نکاح پڑھانے کے لیے کسی مولوی کو تلاش کرنا ہوگا، جنازہ کے لیے کسی مولوی کو تلاش کرنا ہوگا، فاتحہ کے لیے کسی مولوی کو تلاش کرنا ہوگا، قربانی عقیقے جانور کو ذبح کرنے کے لیے کسی مولوی کو تلاش کرنا ہوگا، بچے کے کان میں اذان پڑھنے کے لیے کسی مولوی کو تلاش کرنا ہوگا، میت کو کفن دفن صحیح طریقے سے دینے کے لیے کسی مولوی کو تلاش کرنا ہوگا، قبر میں صحیح لٹانے کے لیے کسی مولوی کو تلاش کرنا ہوگا، قبر میں اذان دینے کے لیے کسی مولوی کو تلاش کرنا ہوگا۔ یعنی پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک آپ کو کہیں نہ کہیں عالم کی ضرورت پڑے گی، حافظ کی ضرورت پڑے گی، قاری کی ضرورت پڑے گی۔ اگر کسی گاؤں کے اندر کوئی حافظ ہی نہ ہو، قاری ہی نہ ہو، عالم ہی نہ ہو، مسجد ہی نہ ہو، امام نہ ہو، آپ کی ان ضروریات کو کون پوری کرے گا؟ کوئی ڈاکٹر نہیں آئے گا، کوئی لائر نہیں آئے گا، کوئی انجینئر نہیں آئے گا، کوئی نیتا نہیں آئے گا۔ ہاں ہاں آپ کے گاؤں کے غریب گھر سے ایک بچہ
بن گیا، عالم دین بن گیا، قاری قرآن بن گیا، تو اپنی آنکھوں کے ڈاکٹر بھی پیچھے ہے، انجینئر بھی پیچھے ہے، وکیل بھی پیچھے ہے۔ اس غریب گھر کا بچہ جو عالم بنا، حافظ بنا، قاری بنا، جب مسجد میں جائے گا تو ڈاکٹر بھی کہے گا حافظ جی آگے بڑھیے، انجینئر بھی کہے گا حافظ صاحب آگے بڑھیے، لائر بھی کہے گا حافظ صاحب آگے بڑھیے۔ ارے علم دین وہ علم ہے کہ دنیا میں عزت بڑھاتا ہے، تو جو علم دنیا میں عزت بڑھائے وہی آخرت میں کتنی عزت بڑھائے، کتنی عزت بڑھائے۔ اس لیے میری ماں بہنیں اپنے بچوں کو دنیاوی اور اصلی تعلیم پڑھانے کے ساتھ دینی تعلیم بھی سکھائی۔ اگر حافظ نہیں بناتے ہیں تب کوئی بات نہیں، لیکن کم سے کم قرآن مقدس سے ہی پڑھائیں، تاکہ آپ مر جائیں تو آپ کا بچہ قرآن کی کچھ صورتوں تو پڑھ دیں۔ اپنے بچوں کو دین کے کچھ مسائل ضرور سکھائیے۔ اسکول جانے کے بعد، کالج جانے کے بعد ماں باپ کی عظمتیں نہیں بتائی جائے گی، کوئی سبجیکٹ ہی نہیں ہے اس طرح۔ پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہی ہوگا جو آج کل ہو رہا ہے۔ آپ کو ڈانٹا جائے گا، ماں باپ ہونے کے بعد آپ کو لوگوں کی طرح رکھا جائے گا، لیکن اگر آپ اپنے بچے کو دین سکھا دیں گے تو جب بچہ سیرت مصطفیٰ پڑھے گا، مصطفیٰ کی پیاری پیاری اداؤں کو دیکھے گا کہ مصطفیٰ نے اپنی ماں کی کیسی تعظیم کی ہے، دودھ پلانے والی ماں کی تعظیم کیسے کی ہے، محلے کے بڑی عورتوں کی تعظیم کیسے کی ہے، محلے کے لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا ہے، تو جب آپ کے بچے کے سینے میں دین مصطفیٰ ہوگا، مصطفیٰ کا طریقہ ہوگا، مصطفیٰ کی عظمتیں ہوگی، وہ بچہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ماں کا بے وفا نہیں ہو سکتا، ماں کا غدار نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کے سینے میں عظمت مصطفیٰ ہے، سیرت مصطفیٰ ہے، تو گھر سے نکلے گا تو سلام کر کے نکلے گا، گھر میں آئے گا تو سلام کر کے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ رسول اللہ، واہ۔ اب میری آقا کی عظمت ہے کیا؟ سیرت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، آج مسلمانوں کو جاننا اور بے حد ضروری ہے۔ نبی کی سیرت، نبی کی زندگی ہی ہماری زندگی ہے، نبی کی زندگی ہی ہماری زندگی ہے۔ نبی ہی کی وجہ سے ہمیں عزت ملی، آقا ہی کی وجہ سے ہمیں شہرت ملی، آقا ہی کی وجہ سے ہمیں دولت ملی، آقا ہی کی وجہ سے ہمیں جان ملی، آقا ہی کی وجہ سے ہمیں ایمان ملا، آقا ہی کی وجہ سے دنیا کی ساری سرخروئی ملی، آقا ہی کی وجہ سے قبر میں راحت ملے گی، آقا ہی کی وجہ سے قبر میں اجالہ ملے گا، آقا ہی کی وجہ سے میدان محشر کی سختی میں راحتیں ملے گی، ارے آقا ہی کی وجہ سے جنت ملے گی۔ میں نے اپنے عنوان کے تحت سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر 4 اور 5 کو موضوع بنایا۔ سورۃ الضحیٰ، یہ سورت نازل کیوں ہوئی؟ نبی کی عظمت کا ایک پہلو دیکھیں آپ۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو پروردگار عالم نے قرآن مقدس کے ہر پارے اور ہر سورت کے اندر بیان کیا ہے۔ قرآن کھولتے جاؤ، عظمت مصطفیٰ پڑھتے جاؤ، سورتیں پڑھتے جاؤ، سیرت مصطفیٰ کو سیکھتے جاؤ۔ آج ہمارے ساتھ سب سے بڑا عالمیہ یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھنے کو تیار نہیں، اور کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو صرف عربی پڑھ لیتے ہیں، وہ سمجھنا نہیں چاہتے۔ آپ جو لوگ پڑھنا جانتے ہیں وہ مقابلہ کس بات پہ کرتے ہیں؟ آج میں نے ایک ختم کر لیا، 2 مہینے اتنا ختم کر لیا۔ میری ماں بہن آپ سے میں کہہ رہا ہوں، قرآن کے ختم پر مقابلہ نہ کرو، ایک ہی پیج پڑھیے، سمجھ کر کے پڑھیے، ترجمہ کے ساتھ پڑھیے، میننگ کے ساتھ پڑھیے۔ اگر قرآن کے ایک پیج کو آپ نے سمجھ کر کے پڑھ لیا تو اس ایک پیج کا ثواب ختم کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا قرآن پڑھو اور سمجھ کر کے پڑھو۔ آج قرآن کا ترجمہ ہر زبان میں موجود ہے، اردو میں موجود
موجود ہے کنز الایمان، اس کے کنارے میں موجود ہے تفسیر کی روشنی میں مختصر تفسیر خزائن العرفان، بنگلہ میں بھی موجود ہے، ہندی میں بھی موجود ہے، انگلش میں بھی موجود ہے۔ جن کو جو زبان آتی ہے اسی زبان میں قرآن مقدس کا ترجمہ کے ساتھ قرآن آپ پڑھیے، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ورنہ الحمد شریف نہ جانے زندگی میں ہر انسان کتنی مرتبہ پڑھتا ہے، کتنی مرتبہ سنتا ہے، مگر الحمدو پڑھ کر آپ نے رب کی کون سی عظمت پہچانا؟ الحمدو شریف پڑھ کر آپ نے رب کی وحدانیت کو کیسے پہچانا؟ الحمدو شریف پڑھ کر مصطفیٰ جان احمد کی عظمت کو آپ نے پہچانا؟ عام آدمی نہیں بتا پائے گا۔ ہاں جس دن آپ الحمدو شریف کو ترجمہ کے ساتھ پڑھ لیں گے، میننگ کے ساتھ پڑھ لیں گے، تب سمجھ میں آئے گا کہ کیا ہر سورت جو نماز میں ایک مرتبہ پڑھتے ہیں، مگر یہ الحمدو شریف کو ہر رکعت میں کیوں ریپیٹ کیا جاتا ہے؟ جس دن آپ ترجمہ کے ساتھ الحمدو شریف پڑھ لیں گے سمجھ میں آ جائے گا، ارے اس کا رتبہ ہی اتنا بلند ہے، اس لیے اسے ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے۔ اس میں خدا کی توحید ہے، خدا کی تعریف ہے، خدا کی عظمتیں ہیں، خدا کی کبریائی کا بیان ہے، ساتھ ہی ساتھ مصطفیٰ کی عظمتوں کا بیان ہے، دین حنیف کا بیان ہے، مسلک امام اعظم کا بیان ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا بیان ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے، ختم کرنے سے مقصد نہیں ہے، قرآن ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، ختم کرنے کی کوشش مت کیجیے، قرآن کو سینے سے لگانے کی کوشش کیجیے اور سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی مصطفیٰ کو عظمت عطا فرماتا، نبی کی شان قرآن کی آیتیں نازل فرماتا ہے۔ دیکھو آپ جس نبی پر ایمان رکھتے ہو وہ نبی کتنا باکمال ہے، کتنی عظمتوں والا ہے، کتنی رفعتوں والا ہے۔ پروردگار اللہ جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، رب ہی نے مصطفیٰ کو پیدا کیا، رب ہی نے مصطفیٰ کو اپنا محبوب بنایا، رب ہی نے مصطفیٰ کو خاتم النبیین بنایا، رب ہی نے مصطفیٰ کو سید المرسلین بنایا۔ وہ رب ذوالجلال ہو کر، خالق ہو کر اپنے محبوب کی عظمتیں بیان کرتا ہے، اپنے محبوب کی رفعتیں بیان کرتا ہے۔ ہم لوگ تو اس نبی کے غلام ہیں، اس نبی کے نام لیوا ہے، اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ہماری دنیا بھی مصطفیٰ ہے، ہماری عقبہ بھی مصطفیٰ ہے۔ اگر مصطفیٰ نہ ہو تو کچھ نہ ہو گیا۔ نبی کے صدقے میں دنیا بنی ہے، نبی کے صدقے میں آسمان بنا ہے، نبی کے صدقے میں زمین بنی ہے۔ اب یہ ہے کہ نبی کے صدقے میں ہم بنے، آپ کو سب کو کائنات ذرے ذرے کو نبی کے صدقے میں پیدا کیا۔ نبی کے صدقے میں دنیا ہے، نبی کے صدقے میں آخرت ہے، جس کی ترجمانی بریلی کے رضا، اچھے رضا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب سنیں بات، آپ کسی سے دوستی کر لیے، کلوز دوست کرو، حالانکہ اس زمانے کی زیادہ تر دوستیاں سیلفش ہوتی ہے، خود غرضی پر مبنی ہوتی ہے۔ فائدہ جب تک ہے تب تک دوستی قائم ہے، جہاں فائدہ ختم دوستی ختم، اور عورتوں میں اس سے زیادہ خطرناک۔ اس لیے ہماری ماں بہنوں سے گزارش ہے کسی سے دوستی نہ کرو، خاص کر کے لڑکوں سے دوستی نہ کرو۔ لڑکوں سے لڑکیوں کی دوستی سے کیا تعلق ہے؟ شریعت کا دور دور تک اس کا عظمت مصطفیٰ سے، سیرت مصطفیٰ سے اس کا دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ اس لیے ہرگز یہ سب کام مت کرو۔ یہ بوائے فرینڈ کا جب سے ٹرینڈ چل پڑا ہے تب سے معاشرہ تباہ ہوا ہے، تب سے معاشرہ برباد ہوا ہے۔ ہرگز ایسا نہ کرو۔ اس زمانے میں باپ سے لوگ صحیح سے محبت نہیں کرتے، اپنے سگے بھائی سے محبت نہیں کرتے، بھائی بھائی میں لڑائی ہے، بہن بہن میں لڑائی ہے، ماں باپ کی قدر و منزلت نہیں ہے، تو ایک غیر آپ سے محبت کرے گا، ایک غیر آپ سے پیار کرے گا، ایک غیر آپ کی حفاظت کرے گا، نہیں، یہ خود غرضی کی دوستیاں ہیں۔ ان دوستی کو چھوڑ دو۔ ارے جو دھوکہ دیتے وہ دوست نہیں ہوتا، وہ بے وفا جو بے وفا نکلے وہ دوست نہیں ہوتا، جو ساتھ چھوڑ دے وہ دوست نہیں ہوتا، جو ہمیشہ آپ کا ساتھ دے ان کے ساتھ دل لگا لو، جو دنیا میں بھی ساتھ دے، قبر میں بھی ساتھ دے، آخرت میں بھی ساتھ دے،
मोहब्बत करो, आका से मोहब्बत करो, मदीने के ताजदार से मोहब्बत करो। उस मुस्तफा से मोहब्बत करोगे तो तुम्हारी माँ दे या ना दे, तुम्हारा बाप दे या ना दे, तुम्हारा भाई दे या ना दे, तुम्हारा शौहर दे या ना दे, तुम्हारे दोस्त अहबाब दे या ना दे, नबी की तरफ जब जब लो लगाओगे मुस्तफा देंगे, क्योंकि उनकी आदत है। वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा नहीं शुक्रा ही नहीं मांगने वाला तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब नहीं मेरा तेरा। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने रसूल से मोहब्बत कीजिए, अपने रसूल से प्यार कीजिए। अब देखिए अल्लाह ने आका को महबूब बनाया, अपना हबीब बनाया, मोहब्बत का नमूना देखिए। तब भी मान के चले हम लोग नीचे दर्जा, मोहब्बत है, दोस्ती है दो लोगों। तो मेरे दोस्त एक जगह मौजूद है, मेरा दोस्त बड़ा क्लोज फ्रेंड है, उस जगह कोई मुझे गाली गलौज कर रहा है। अगर सच्चा दोस्त है वो डिफेंस करेगा कि नहीं, मना करेगा कि नहीं कि भाई वो मेरे दोस्त है, तुम क्यों उन्हें गाली गलौज कर रहे हो, उन्हें गाली गलौज ना करो, वो शरीफ आदमी है, वो अच्छे आदमी है। अगर मेरा सच्चा दोस्त है वो जरूर कहेगा, और अगर मेरा सच्चा दोस्त नहीं है, ज़बानी है, उसकी हाँ में हाँ मिलाएगा। जिस तरह आजकल अक्सर है कि आपके साथ आके दोस्ती और हमारी बुराई दूसरी जगह हो रही है तो उसकी हाँ में हाँ मिला रहा है। आजकल की दोस्तियाँ ये होती है, और सच्ची दोस्ती वो है कि अगर दोस्त की बुराई दूसरे दोस्त के सामने हो तो साहब वो बुराई बर्दाश्त ना करे, उन्हें डांटे और उन्हें फटकारे कि मेरे दोस्त के बारे में ऐसा ना कहना, वो अच्छे आदमी है, सच्चे आदमी है। जब आपने ये फलसफा समझ लिया तो आओ खुदा की बारगाह में आओ। वो रब्बे जुल जलाल है, वो खालिक है, वो खल्लाक के कायनात है, वो बेनियाज है, वो परवरदिगार आलम ने सारे नबियों को पैदा किया, सारे रसूलों को पैदा किया, किसी को खलील बनाया, किसी को ज़बीहुल्लाह बनाया, किसी को सफीउल्लाह बनाया, किसी को रूहुल्लाह बनाया। जब अपने हबीब को असील में दुनिया में भेजा तो अपने हबीब को हबीबुल्लाह बनाकर भेजा, और जब अल्लाह ने अपने महबूब को अपना हबीब बना लिया तो अल्लाह डिफेंस कैसे कर रहा है। मुस्तफा की सीरत का एक पहलू ये है कि अल्लाह के नबी जान के दुश्मनों को भी मुस्कुरा कर माफ कर देते हैं। फतेह मक्का उसकी रोशन की सजा, अल्लाह के नबी दुश्मनों के लिए भी दुआ करते हैं। ताइफ का वाक़या उसकी गवाह कि लोगों ने आग पर पत्थर बरसाए, आका लहूलहान हो गए, मगर मुस्तफा जाने रहमत ने बद्दुआ नहीं फरमाई, दुआ ही की। नबी की जिंदगी का एक पहलू है कि मेरे आका सब्र करते, हर मौका पर साबिर और शाकिर रहते। मक्का की 13 साल जिंदगी में बेपनाह जुल्म और सितम हुआ मुस्तफा पर, सहाबा पर। आका खुद भी सब्र करते रहे, सहाबा को भी सब्र की तलकीन करते रहे। लेकिन आओ आओ उसी मुस्तफा की जिंदगी का एक पहलू ये देखो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई गाली गलौज कर रहा है, नबी की शान में कोई तौहीन कर रहा है, नबी को कोई बुरा भला कह रहा है, तो अल्लाह के नबी खामोश रहते हैं, जवाब नहीं देते हैं, सब्र से काम लेते हैं। लेकिन सुनो मियां सुनो, हज़रत मुस्तफा देखो, रिफ़ात मुस्तफा देखो कि महबूब जो खामोश रहते हैं, नबी को गाली दिया, नबी खामोश हो गए, नबी की शान में तौहीन की, नबी खामोश हो गए, नबी को बुरा भला कहा, नबी खामोश हो गए, नबी तो खामोश हो गए, मगर खुदा कभी खामोश ना रहा। ऐसे मौके में जब जब अल्लाह के महबूब को गाली दी गई, खुदा खामोश ना रहा। खुदा ने मुस्तफा की अजमत और मुस्तफा की इज्जत और नामुस की हिफाजत में कुरान की आयतें नाज़िल की। सूरत दुहा की शान नुज़ूल यही बयान की कि कुछ रोज के लिए कुरान मुक़द्दस का नुज़ूल, वही का नुज़ूल बंद हो गया। तो लोगों ने कहा देखो अल्लाह ने अपने हबीब को छोड़ दिया, भुला दिया, परवरदिगार आलम को यह गवारा न हुआ। मेरे महबूब के बारे में लोग कह रहे हैं मैंने अपने हबीब को छोड़ दिया, अपने महबूब को छोड़ दिया। अल्लाह ने सूरत दुहा नाज़िल फरमा दी और इरशाद फरमाया महबूब लोगों से कह दो कि आपके रब ने आपको छोड़ा नहीं, आप पर तंगी नहीं की।
دشمنان دین کا رد کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے محبوب، آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے افضل و اعلیٰ ہے، یعنی دن گزرتا جائے گا، زمانہ گزرتا جائے گا، سال گزرتا جائے گا، آپ کی عظمتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ پھر اللہ آگے فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے محبوب، عنقریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، آقا مسکرانے لگے۔ علامہ شیخ الحافظ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر خزائن العرفان کے اندر مسلم شریف کے حوالے سے اس آیت کی جب تفسیر فرمائی تو فرمانے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر سو نہیں رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، جا کر عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، دعا پر دعا کر رہے ہیں۔ پوچھا گیا ارے نبی تو معصوم ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، پھر رات بھر عبادت، رات بھر جاگنا، رات بھر گناہوں سے توبہ، رات بھر مغفرت کس کے لیے ہے؟ تو حضرت عائشہ کی حدیث پڑھ لو، دیگر محدثین کی حدیثیں پڑھ لو، قرآن کی آیات کی تفسیر پڑھ لو، تو ملے گا کہ نبی کا جاگنا، نبی کا اس قدر مشقت اٹھانا، نبی کا دعا پر دعا کرنا، نبی کا کیا جاری کرنا، نبی کا رونا اپنے لیے نہیں تھا، اپنے گنہگار امتیوں کے لیے تھا۔ اے مسلمانوں، گناہ آپ کرو، نماز آپ چھوڑو، قرآن کی تلاوت آپ نہ کرو، ماں باپ کو تکلیف آپ دو، دوسروں کو تکلیف آپ دو، سود آپ کھاؤ، رشوت آپ لو، زنا آپ کرو، ساری برائیاں آپ کرو، مگر رو رہے ہیں مصطفیٰ، دعا کر رہے ہیں مصطفیٰ، تو اندازہ کرو وہ مصطفیٰ ہم سے آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں، جو نبی آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ آپ کو کرنا چاہیے کہ نہیں؟ چاہیے کہ نہیں؟ ارے میاں اس مصطفیٰ کا عالم یہ ہے محبت کا، ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ ماں ساتھ چھوڑ دے گا، باپ ساتھ چھوڑ دے گا۔ قیامت کا بھی منظر ہے جس کو قرآن نے بیان کیا، اور ظاہری منظر یہ ہے کہ جیسے انتقال ہوگا بیٹے کا، کسی بیٹے کے ساتھ ماں قبر میں جا کے لیٹی ہے، باپ قبر میں جا کے لیٹا ہے، بھائی قبر میں جا کے لیٹا ہے، اتنا کلوز رشتہ ہونے کے بعد بھی کسی بیٹے کے ساتھ آج تک ماں قبرستان جا کر لیٹے نہیں ہے، باپ جا کر لیٹا نہیں ہے، بھائی جا کر لیٹا نہیں ہے۔ پتا چلا موت ایک ایسی چیز ہے میاں کہ ماں بھی ساتھ چھوڑتی ہے، باپ بھی ساتھ چھوڑتا ہے، بھائی بھی ساتھ چھوڑتا ہے، رشتہ دار بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن قربان جاؤ مدینے کے تاجدار پر تمہاری پیدائش سے لے کر قبر تک جانے تک، اور قبر سے لے کر میدان محشر تک، ہر مرحلے میں جنہوں نے تمہارا ساتھ دیا اور دیں گے وہ کوئی اور نہیں، وہ آمنہ کے لال ہم سب کے آقا ہیں، ہم سب کے آقا ہیں، ہم سب کے آقا۔ دعا کر سجدے میں، رکوع میں ہے، تلاوت میں ہے۔ مسلم شریف کے حوالے سے روایت بیان کی کہ آقا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر رو رو کر گریہ زاری کر کے دعا کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا، جبریل جا، میرا محبوب رو کیوں رہا ہے، میرا محبوب گریہ وہ زاری کیوں کر رہا ہے، اتنی لمبی لمبی دعائیں کیوں مانگ رہا ہے، جا پوچھ۔ حالانکہ اللہ جانتا ہے، حالانکہ اللہ جانتا ہے۔ حضرت جبریل آئے، نبی کی بارگاہ میں آئے، سلام عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا۔ اب وہ پروردگار عالم پوچھتا ہے کہ جبریل جا پوچھ میرے محبوب سے، میرا محبوب رو کیوں رہا ہے، کس کے لیے دعا مانگ رہا ہے، کیا چاہیے محبوب کو؟ اللہ کے نبی سرور کائنات ارشاد فرماتے جبریل تم دیکھتے نہیں ہو میری امت کا حال، اور قیامت تک کہ میری امت کا حال کیا ہوگا نہ جانے۔ نماز پڑھنے والے نہیں ہیں، زکات دینے والے نہیں ہیں، حج کرنے والے نہیں ہیں، ماں باپ کی خدمت کرنے والے نہیں ہیں، رات دن گناہوں میں ڈوبے ہیں۔ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا غم، میری امت کی فکر مجھے سونے نہیں دیتی۔ میں اپنی امت کے لیے دعا کر رہا ہوں، اے اللہ میری امت کا معاملہ میرے حوالے کر دے، میرے حوالے کر دے۔ اے جبریل میں اپنے لیے نہیں اپنی امت کے لیے آنسو ڈال رہا ہوں، جا خدا کا پیغام پہنچا دے۔ حضرت جبریل خدا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، جانے کے بعد عرض کرتے ہیں پروردگار
تیرے محبوب کے پاس گیا تھا، تیرے محبوب نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں، اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں۔ اللہ جبریل سے فرماتا ہے عظمت مصطفیٰ یہی ہے، رفعت مصطفیٰ یہی ہے کہ نبی کو غم لاحق ہو جائے، نبی کو فکر لاحق ہو جائے تو اس غم اور فکر کو پروردگار عالم فوراً کافور فرما دیتا ہے، فوراً دور کر دیتا ہے۔ جبریل کو بھیجتا ہے، جا جبریل عرض کر میرے محبوب کی بارگاہ میں کہ اے محبوب، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کی امت کے بارے میں عنقریب آپ کا رب آپ کو راضی کر لے گا۔ جبریل آتے ہیں، نبی کی بارگاہ میں پیغام لاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کا رب فرماتا ہے کہ آپ کی امت کے بارے میں آپ کا خدا آپ کو راضی کر لے گا۔ اسی وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نبی مسکرا رہے تھے، اب تک جو نبی رو رہے تھے اب مسکرا رہے ہیں، اب تک جو نبی فکر مند تھے اب پھر فکر ہوتے ہیں، اب تک جو نبی غم کی وجہ سے فکر امت کی وجہ سے سو نہیں پا رہے تھے وہ بے چینی دور ہو گئی۔ کچھ صحابہ نے عرض کیا کہ حضور کیا بات ہے، اب مسکرا کیوں رہے ہیں، چہرے پہ خوشی کے آثار کیوں ہیں؟ تو اللہ کے نبی صحابہ کے درمیان ارشاد فرماتے ہیں، میاں جس کام کے لیے جس بات کے لیے میں رات دن رویا کرتا تھا وہ غم و فکر میری دور ہو گئی۔ صحابہ نے عرض کیا حضور وہ کیسے؟ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ ایسے کہ رات کو اللہ نے میرے اوپر ایک آیت نازل فرمائی کہ محبوب آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کر لے گا۔ تو اے صحابہ میں اس لیے خوش ہوں کہ جب تک میں اپنے ایک ایک گنہگار کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل نہیں کر لوں گا تب تک میں راضی ہوں گا، تب تک میں راضی نہیں ہوں گا۔ میں تو اپنی امت کے لیے فکر مند تھا، نہ جانے ان کا کیا ہوگا، ان کی مغفرت ہوگی کہ نہیں، بخشش ہوگی کہ نہیں، جہنم میں چلائے تو نہیں جائیں گے، لیکن اللہ فرماتا ہے محبوب تمہیں راضی کر لیا جائے گا۔ تو آقا مہربان آقا رحیم آقا کریم آقا شفیق آقا فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی ہوگا ہی نہیں جب تک ایک ایک جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل نہ کر لوں گا۔ میاں تو دیکھو یہ مصطفیٰ کی عظمت ہے، پوری دنیا خدا کی رضا چاہتی ہے اور خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے، جس کو اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا۔ یہ عظمت مصطفیٰ، یہ رفعت مصطفیٰ ہے جن کو میں نے تفصیل کی روشنی میں بیان کیا کہ نبی کی عظمت دیکھو، نبی کی رفعت دیکھو۔ آئیے ایک سورت کے حوالے سے اور میں آپ کو بتاؤں، سورہ تبت یدا، سورۃ اللہب سارے لوگ جانتے ہیں، میں سوچ رہا ہوں بیسک سورتوں سے شروع کروں، چھوٹی چھوٹی سورتوں سے۔ سورہ تبت یدا سب جانتے ہیں، تبت یدا ابی لہب، تھوڑی سی تاریخ پڑھیے پھر عظمت مصطفیٰ جانیے کہ نبی پر کوئی حملہ کرے نبی خاموش رہتے ہیں، نبی صبر کرتے ہیں، لیکن اللہ عظمت بڑھا دیتا ہے، اللہ آیت نازل فرما دیتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے اعلان فرمایا، صفا پہاڑ پر چڑھ کر اعلان کر دیا اے مکہ والو جمع ہو جاؤ۔ سارے لوگ جمع ہو گئے، جب سب لوگ جمع ہو گئے تو اللہ کے نبی ارشاد فرمانے لگے اے لوگوں اگر میں تم لوگوں سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار ہے، بڑا لشکر ہے جو تم لوگوں پر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا تم لوگ میری بات مان لو گے؟ تو سارے لوگوں نے کہا کہ محمد ابن عبداللہ ہم نے بچپن سے لے کر اب تک آپ کی زندگی کو، آپ کی لائف کو دیکھا، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، آپ نے کبھی گالو گلوچ نہیں کیا، آپ نے کبھی بڑے لوگوں کو تکلیف نہیں دی، آپ نے کبھی چھوٹے لوگوں کو ستایا نہیں۔ اے محمد بن عبداللہ آپ کی پاکیزہ زندگی ہے، آپ جب بھی بولتے ہیں سچ بولتے ہیں، جب بھی بولتے ہیں اچھا بولتے ہیں، جب بھی بولتے ہیں انصاف کی بات بولتے ہیں، جب بھی بولتے ہیں رحم کی بات کرتے ہیں، جب بھی کہتے ہیں کرم کی بات کرتے ہیں، تو یقیناً اگر آج آپ کہہ دیں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر جرار ہے جو ہم پر اٹیک کرنے والا ہے، ہم لوگ مان لیں گے۔
اندازہ کیجئے کہ مصطفیٰ کی زندگی کیسی پاکیزہ، اپنے نہیں غیر بھی کہہ رہے ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ غیر بھی، جان کے دشمن بھی کہہ رہے ہیں کہ محمد بن عبداللہ سے دشمنی ضرور ہے مگر آدمی کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، کبھی ناانصافی نہیں کرتا، کبھی ظلم نہیں کرتا. میرے مصطفیٰ کی زندگی ایسی پاکیزہ زندگی ہے کہ غیر بھی ان کی پاکیزہ زندگی کی گواہی دیتے نظر آتے ہیں. جب نبی نے یہ بات منوانی تب فرمانے لگے کہ جب تم لوگ مانتے ہو تو سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنا محبوب آخری نبی اور رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اب جو تم اتنے بتوں کے سامنے سروں کو جھکاتے ہو، سروں کو نہیں جھکانا ہے، ایک خدا کو ماننا ہے، خدا کے سامنے سر جھکانا ہے، عبادت اسی رب کے لیے کرنا ہے، نماز اسی اللہ کے لیے پڑھنا ہے، عبادت صرف اللہ کی ہوگی، خدا صرف ایک ہے، اس ایک خدا کو ماننا ہوگا، اس ایک اللہ پر ایمان لاؤ. مصطفیٰ جان رحمت صفا پہاڑ پر چڑھ کر ایمان کی دعوت دے رہے ہیں. جیسی دعوت دیا سارے کفار جانے لگے، چھوڑ کے جانے لگے. تو سب تو بغیر کچھ کہے چلے گئے، لیکن حضور کا چچا ابو لہب جب جانے لگا تو مردود بدتمیزی کر بیٹھا اور کہنے لگا اے محمد بن عبداللہ، تم نے ہم کو اسی لیے جمع کیا تھا سارے اہل عرب کو، تمہارے لیے تباہی ہو، تمہارے لیے ہلاکت ہو، تم برباد ہو جاؤ، ہم لوگوں نے اسی کام کے لیے جمع کیے تھے. ابو لہب نبی کریم کی شان میں گستاخی کر کے چلا گیا، گستاخی کر کے چلا گیا. اب عظمت مصطفیٰ سنیں، ایک نئے رنگ سے میں گفتگو کر رہا ہوں عظمت مصطفیٰ پر. علماء کرام حفاظ اسلام نے ایک نئے انداز میں عظمت مصطفیٰ پر. ابو لہب گستاخی کر کے چلا گیا، مصطفیٰ خاموش ہو، مصطفیٰ سن لی، صبر کر لی، کچھ ابو لہب کو جواب نہ دیا. ابو لہب نے نبی کی شان میں گستاخی کی، نبی نے جواب نہ دیا. نبی صابر و شاکر رہے مگر خدا خاموش نہیں بیٹھا. محمد اس کو کہتے ہیں میرے محبوب کو گالی دیا، میرے محبوب کی شان میں توہین کی، میرے محبوب کو برا بھلا کہا. پروردگار عالم نے اب نبی کی عظمت بیان کر دی، اور جس گستاخ نے نبی کی شان میں گستاخی کی، ابو لہب کی شان میں پوری سورت نازل کر کے فرمایا تبت یدا ابی لہب. اے ابو لہب، تو کہتا ہے میرا محبوب ہلاک ہو، میرا محبوب برباد ہو، میرا محبوب تباہ ہو. نہیں، وہ ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہیں گے، ان کا حافظ میں ہوں. اے ابو لہب، تو بھی ہلاک ہوگا، تیری بیوی بھی ہلاک ہوگی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. گالی دی گئی، نبی خاموش. لیکن عظمت مصطفیٰ دیکھو، رب خاموش نہ رہا، نبی کے دشمنوں کے خلاف قرآن کی آیتیں نازل کرتا رہا. ابو لہب نے گالی دیا، اللہ نے آیت نازل کر دی پوری سورت. ابو لہب تو بھی ہلاک ہوگا، تیری بیوی بھی ہلاک ہوگی. اور یقین ایسا ہوا، ابو لہب ہلاک ہو گیا، اس کی بیوی ہلاک ہو گئی. مصطفیٰ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے. یہ ہے عظمت مصطفیٰ، یہ ہے رفعت مصطفیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی عظمت کو بڑھاتا ہے، اپنے محبوب کی رفعت کو بڑھاتا ہے. اب کچھ تفسیریں اور تھی، میں سوچ رہا ہوں اب ان کو روکنے کے بیچ میں ایک بات کہو کہ میاں اللہ خالق ہے، اپنے محبوب کو پیدا کیا، نبی بنایا، رسول بنایا، ان کا بندہ ہے محمد مصطفیٰ. اس کے بعد بھی پروردگار عالم نبی کو کوئی کچھ کہے اللہ برداشت نہیں کرتا. ہمارے تو وہ آقا ہیں، ہمارے تو وہ ملجا ہے، ہمارے تو وہ نبی ہے، ہمارے تو وہ رسول ہے، ہمارے تو وہ شفیع ہے، ہمارے لیے وہ رحمت ہے. نبی ہی کے صدقے میں سب ملا. اب اگر نبی کو ہمارے سامنے کوئی کچھ کہے، ہمیں بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے؟ بولنا چاہیے، ارے چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو عقیدہ رکھو کہ نبی کو کوئی کچھ کہے اللہ نہیں رکتا ہے، اس کے خلاف آیت نازل کر دیتا ہے. ہم لوگ تو مصطفیٰ کے غلام ہیں، مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، مصطفیٰ سے عشق کرنے والے ہیں، مصطفیٰ سے محبت کرنے والے ہیں. ارے میاں ہمیں اپنے عمل پر بھروسہ ہے ہی نہیں، ہمیں تو
پر بھروسہ ہے کہ دنیا میں بھی عزت اسی نبی کے توسل سے ملی ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی عزت اسی مصطفیٰ کے صدقے میں۔ اس لیے اگر نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے آپ کو کھڑا ہو جانا چاہیے۔ اور ہمارے مسلمان ہوتے ہیں الحمدللہ احتجاجات ہوتے ہیں کہ نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے چاہے غیر کرے تب بھی خاموش نہیں رہنا، اور کچھ اپنے لوگ بھی وہ کہے تب بھی خاموش نہیں رہنا، جو کہے نبی ہماری طرح اس کے خلاف بھی خاموش نہیں رہنا، جو کہے نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں اسے بھی خاموش نہیں رہنا ہے، جو کہے نبی سے مانگ کر کیا ہوگا اس کے خلاف بھی کھڑا ہو جانا ہے، جو کہے کہ مصطفیٰ گاؤں کے چودھری کی طرح ہماری طرح اس کے خلاف بھی کھڑا ہو جانا ہے۔ ارے نبی نہ ہماری طرح ہے نہ گاؤں کے چودھری ہے، نبی دعا ہے کہ کوئی کچھ کہے تو دنیا خاموش رہے تو رہے، خدا خاموش یہ ہے نبی کی شان۔ اس لیے میاں چاہے غیر کہے تب بھی میدان میں آ جاؤ، اپنا کہے تب بھی میدان میں۔ ایک آیت خالی میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ عقیدہ کلیئر ہو جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی تو بھائی کی طرح ہے، کس کی طرح ہے؟ نبی بھائی کی طرح ہے۔ 9 پارہ سورہ انفال نہیں، یہ 22واں پارہ سورہ احزاب، 22واں پارہ سورۃ الاحزاب کی یہ آیت نمبر 40، آیت نمبر 40۔ آیت کیا ہے؟ ہر فاتحہ میں آپ لوگ پڑھتے ہیں ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وہ خاتم النبیین۔ سنو قرآن کی بات سنو، قرآن سے دلیل سنو، قرآن سے عظمت مصطفیٰ دیکھو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی بھائی کی طرح ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں بھائی کا رتبہ زیادہ بڑا ہے کہ باپ کا مرتبہ زیادہ بڑا ہے؟ باپ کا مرتبہ زیادہ بڑا ہے نا جی، باپ کے بعد ہی بھائی کا نمبر آتا ہے۔ اللہ اس آیت میں فرماتا ہے سورہ احزاب 22واں پارہ آیت نمبر 40 میں اللہ فرماتا ہے ما کانا محمد ابا احد من رجالکم۔ اے لوگوں سن لو، میرے محمد میرے محبوب تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ محمد عربی تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، یعنی تم انہیں وہ درجہ مت دو جو باپ کو دیا جاتا ہے، وہ صرف باپ کے درجہ کے لائق نہیں ہے۔ ارے ایک باپ نہیں ہزاروں باپوں کا درجہ دو تب بھی کم ہو جائے، ایک ماں نہیں لاکھوں ماں کا درجہ دے دو تب بھی کم ہو جائے۔ وہ نبی باپ کی طرح نہیں ہے، ارے ہزاروں باپ اس نبی کے قدم ناز پہ خور ہے۔ جب نبی کو باپ کا درجہ نہیں دے سکتے تو بھائی کا دے سکتے ہیں؟ بولو نہیں۔ ارے جب اللہ کے نبی کو باپ کا درجہ نہیں دے سکتے، روک کون رہا ہے؟ اللہ روک کون رہا ہے؟ اللہ۔ تو پھر بھائی کا درجہ دے سکتے ہیں؟ اب جو کہے کہ نبی بھائی کی طرح ہے وہ قرآن کو مان رہا ہے، قرآن کو مان رہا ہے۔ اس لیے نماز روزے کی بات کرنے والوں سے دھوکہ میں نہ آؤ، پہلے عقیدہ کلیئر کرو کہ نماز بعد میں ہے، روزہ بعد میں ہے، حج بعد میں ہے، زکوٰۃ بعد میں ہے، پہلے اللہ ہے اور اللہ کے رسول ہے۔ اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن جب محمد عربی کو باپ کا درجہ نہیں دے سکتے، بھائی کا تو دے ہی نہیں سکتے، تو پھر کون سا درجہ دیں؟ کون سا درجہ دیں؟ کیا کہہ کے پکاریں؟ بھائی کہہ کے پکار نہیں سکتے، باپ کہہ کے نہیں پکار سکتے۔ جس طرح کچھ بدتمیز لوگ پکارتے ہیں تو نہ پکارو، اللہ نے منع کر دیا، تو نبی کو کیسے پکارنا ہے؟ اللہ سے پوچھو، پروردگار تو ہی بتا نبی کو کیسے پکاریں؟ تو اللہ اسی آیت میں آگے فرماتا ہے وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ تمہارے مردوں کے باپ نہیں ہے، باپ نہ کہو، بھائی نہ کہو، پروردگار پھر کہیں کیا؟ تو اللہ فرماتا ہے اسے رسول اللہ کہو، خاتم النبیین کہو، رسول اللہ کہو، خاتم النبیین کہو، باپ نہ کہو، بھائی نہ کہو، ارے انہیں رسول اللہ کہو، حبیب اللہ کہو، نبی اللہ کہو، یہ سب کہو۔ اللہ نے یہ تعلیم دی اور یہی ہم لوگ کہتے ہیں جس
کا پرچار اور پرسار بریلی کے احمد رضا نے قرآن کی روشنی میں کہا سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باب خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے دینے کی سب کچھ ان کے صداقہ کی خاموشی چپ ہو رہا ہوں میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے میرے اللہ اس لیے نبی کو باپ بھائی نہ کہو نبی کو یا نبی اللہ کہو یا رسول اللہ کہو یا حبیب اللہ کہو خاتم النبیین کہو یا اللہ نے قرآن مقدس میں حکم دیا ہو یہ ہے عظمت مصطفیٰ یہ ہے رفعت مصطفیٰ کہ کوئی اللہ کے حبیب کو مرد کہے باپ کہے بھائی کہے اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے اللہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کو باپ بھائی کا درجہ نہیں ہے وہ درجہ تو جو میں نے دیا رسول اللہ کہو خاتم النبی یہ ہے عظمت مصطفیٰ سمجھ رہے ہیں یہ ہے عظمت مصطفیٰ ٹائم ہوا چاہتا ہے موضوع کے آدھے حصے میں بلکہ ابھی تو تمہیدی کلمات ہیں اللہ کے کرم سے آیتیں ہی اتنے پڑھے تو نہ جانے کتنی راتیں گزر جائے حدیثوں کو تو چھوڑیے کیا ایک آدھ باتیں اور سنیں نبی کی عظمت دیکھیں مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت دیکھیں کہ پروردگار عالم نے کیا کیا عظمتیں نہیں عطا فرمائی یہ لوگ کہتا ہے میاں جو مانگنا ہے صرف خدا سے مانگ خدا کے علاوہ کسی سے نہ مانگ ارے نادان بلا شبہ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ سب کچھ حقیقت میں دینے والا خدا ہے مگر وسیلہ تو مصطفیٰ حج کرنے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو حاجی بنا عمرہ کی سعادت عطا فرمائے نیت کر لو کہ ہمیں گنبد خضرا کے آقا کی زیارت کے لیے جانا نبی کی زیارت کا ارادہ کر لو عمرہ بھی ہو جائے گا حج بھی ہو جائے گا اب کچھ لوگ جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں مکہ تو آ گئے مدینہ شریف جانے کی کیا ضرورت ہے تو مکہ میں ہے کیا جی کیوں عظمت ہے مکہ کو کیوں رفعت ہے مکہ کو تمہارے باپ نے تو مکہ کو عزت نہیں دیا ہے تمہارے خاندان والوں نے تمہارے گٹھ ملاؤں نے تو خانہ کعبہ کو عظمت نہیں دی خانہ کعبہ کو عظمت کہاں سے ملی قرآن سے پوچھو قرآن فرماتا ہے سورۃ البلد کے اندر کیا فرماتا ہے سنیں حضرت بڑی نفیس گفتگو آج آ ہی رہی ہے حالانکہ اس طرح کی باتیں ذہن میں تھی نہیں مولا غلام دوست لگ رہا آپ کی دعا لگ گئی سورۃ البلد کے اندر اللہ فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد خانہ کعبہ مکہ میں ہے کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف محض کعبہ کی وجہ سے شہر مکہ کی عظمت کو بیان نہیں کیا صفا مروہ ہے اس کی وجہ سے محض عظمت کو بیان نہیں کیا اور صاحب میدان عرفات ہے اس کی وجہ سے عظمت کو نہیں بیان کیا شہر مکہ کی عظمت کو اس حرم کی عظمت کو اللہ بیان کر رہا ہے تو قرآن میں فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد اس شہر مکہ کی قسم جو شہر مکہ کی قسم اللہ لے رہا ہے اللہ فرماتا ہے وانت حل بهذا البلد اس لیے اے محبوب کہ تم اس شہر میں جلوہ فکن ہو محبوب تم اس شہر میں پیدا ہوئے ہو محبوب تم اس شہر میں رہتے ہو اللہ فرماتا ہے میں نے شہر مکہ کو عظمت اس لیے دیا کہ وہاں میرا محبوب رہتا ہے سبحان اللہ اب میں پوچھتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں بھئی مکہ کافی ہے مدینہ جانے کی ضرورت نہیں تو اللہ تو فرماتا ہے کہ محبوب ہے اس لیے مکہ کو عظمت ہے اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ابھی محبوب ہے کہاں ارے بولو ابھی اللہ کے محبوب کہاں ہے مکہ میں ہے ہی نہیں مدینہ میں ہے تو قرآن کی روشنی میں اگر مسئلے کا استخراج کیا جائے تو یہ حکم واضح ہوگا کہ نبی مکہ میں تھے تو مکہ افضل تھا اب نبی مدینہ میں ہے تو مدینہ افضل ہے اس لیے مکہ میں رہو مدینہ جانے کی ضرورت نہیں تو ان سے پوچھ رہو ارے قرآن پڑھو قرآن پھٹکار برسے گی تم پر لعنت برسے گی تم پر ارے نبی جہاں رہے گا وہ مقام متبرک ہوتا چلا یہ ہے مصطفیٰ کی عظمت کہ نبی جہاں قدم رکھ دے اس شہر کو اللہ مکہ بنا اس شہر کی عظمت تمام شہروں میں نرالا کر دے
اس شہر کی عظمت کو ساری شہروں کی عظمتوں سے بڑھا دے. یہ کیا ہے؟ قدم مصطفیٰ کی برکتیں ہیں. اسی سے عظمت مصطفیٰ جانو کہ نبی شہر میں قدم رکھتے وہ شہر شہروں زلزل ہو جائے. ارے جب قدم مصطفیٰ کا یہ عالم ہے تو پیشانی مصطفیٰ کا. اس لیے میری ماں بہنوں میرے بھائیوں اپنے نبی کو پہچانو. خوش ہو جاؤ کہ ہم لوگ اس نبی کے چاہنے والے ہیں, اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, اس نبی پر سلام پڑھنے والے ہیں, اس نبی پر درود بھیجنے والے ہیں. چاہیے جب آپ جائیے گا حج کرنے کے لیے وہاں ایک مسجد ملے گی, مسجد قبلتین. پھر آیت یاد آئی نہیں ہوگی مسجد قبلتین, تو پوری آیت نہیں پڑھوں گا. نبی کی شان یہ ہے کہ حالت نماز میں ہے قبلہ بدل جا رہا ہے. آپ کے یہاں کے امام صاحب نقیب اہل سنت شاندار نقیب پر نقابت کر رہے ہیں. اگر نماز پڑھاتے کسی دن پچھم طرف منہ کر کے پڑھا رہا ہے نا جی, کسی دن اچانک امام صاحب پچھم طرف نیت کر کے تو سب پچھم کی طرف کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد امام صاحب سب کی طرف پلٹ کر کے دیکھ رہے ہیں. تو نہ جانتے ہوئے آپ بھی کہیں گے کیا امام صاحب اپنی تو برباد کی, ہم سب کی تو برباد کر ڈالیں. یعنی امام حالت نماز میں پلٹ جائے تو خالی اسی کی نماز ختم نہ ہو, سب کی نماز ختم ہو جائے. ارے یہ وہ امام ہے جو نبی کا غلام ہے, لیکن نبی امام الانبیاء ہے, نبی سید الانبیاء ہے. ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں قبلتین میں تو رخ ادھر ہے, ادھر کر کے ابھی بھی جائیے گا مصلی بنا ہوا ہے مسجد قبلتین. نماز میرے آقا بیت المقدس میں جو مسجد اقصی ہے ادھر نیت کر کے پڑھ رہے ہیں. لیکن نبی کی خواہش ہے, نبی بار بار دیکھ رہے تھے کہ کاش میرا قبلہ پھر خانہ کعبہ بنا دیا جائے, پھر خانہ کعبہ بنا دیا جائے, پھر خانہ کعبہ بنا دیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی آرزو کو جان لیا. اچھا محبوب تمہاری تمنا یہ ہے کہ بیت المقدس نہیں خانہ کعبہ کی طرف پڑھو, تو محبوب جو تیری مرضی وہی میری مرضی, جو تیری مرضی وہی میری مرضی. ظہر کی نماز ہے, عین نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی سورہ بقرہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. جب آپ کو بیت المقدس کی طرف اب نماز نہیں پڑھنا, خانہ کعبہ کی طرف پڑھنا ہے نا, ادھر ہی رخ کر لیجیے. اب منہ میرے آقا کا ادھر تھا, آقا گھومے کنارے جا کر کے وہاں کھڑے ہو گئے, پیچھے کھڑے ہو گیا, منہ ادھر کا ہو گیا ادھر, کہاں ہو گیا ادھر. اب تمام صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ نبی نماز چھوڑ کر کے گھوم کے وہاں جا رہے ہیں. آپ ہوتے تو لقمہ دے دیں گے نا اپنے امام صاحب کو, یہ کیا کر رہے ہیں نماز میں گھوم رہے ہیں. مگر صحابہ جانتے تھے کہ نبی جو کر رہے ہیں وہی نماز ہے, نبی کی عطاؤں کا نام ہی نماز ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث بھی تو ہے, قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ فرمایا نماز پڑھو, رکوع کرو, سجدہ کرو, لیکن کیسے کیا جائے معلوم نہیں ہے. صحابہ نے پوچھا حضور کیسے پڑھیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی. ارے جیسے میں پڑھ رہا ہوں ویسے پڑھتے رہو, میرے اٹھنے بیٹھنے ہی کو نماز کہتے ہیں. سبحان اللہ. میری اداؤں کا نام نماز ہے, نماز ادائے مصطفیٰ کو کہتے ہیں. نبی پلٹ کر وہاں کھڑے ہو گئے, کسی صحابی نے آبجیکشن نہیں کیا, سارے صحابی گھوم گئے, نبی جدھر صحابہ ادھر, سارے صحابی گھوم گئے. 2 رکعت نماز مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے, 2 رکعت نماز مسجد حرام کی طرف منہ کر کے سلام پھیر دیا مصطفیٰ نے. کسی بھی صحابی نے آبجیکشن نہیں کیا حضور نماز ہوئی کہ نہیں, اب تو اتنا دور چل کے چلے گئے, رخ بدل دیا ہوئی کہ نہیں, کسی نے بھی آبجیکشن. یعنی صحابہ کا عقیدہ ہے ارے نبی جو کرے حالت نماز میں وہ نماز ہی ہے, وہ نماز ہی ہے. اب حدیث پاک یاد آ گئی, ادائے مصطفیٰ کا نام نماز. اور اللہ کے نبی کی عظمت بھی آپ سمجھ لی کہ عظمت مصطفیٰ, کہ نبی کا دل چاہ رہا ہے کہ بیت المقدس کی طرف نہیں خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھیں, تو اللہ نے فرمایا محبوب جو تیری مرضی وہی میری مرضی. یہ عظمت مصطفیٰ ہے. اور اس زمانے کا آدمی کہہ رہا ہے مصطفیٰ ہماری طرح ہے, تو تم بھی گھوم کے دیکھو نا ایک مرتبہ, چلا چلی سب نکال دے گا تمہارا مقتدی سے بھی. ابے تم ہو, وہ نبی الانبیاء ہے, وہ سید الانبیاء ہے, وہ کچھ بھی کر لے, وہ پھونک دے تو زمین پہ نہ گرے, صحابہ کے تلوے پہ گرے, صحابہ چاٹ لے چہرے پہ لا دے.
नक्शे की बगाड़ा, एक बार थूक के अपनी बीवी को चढ़वा के देख, दूसरे दिन हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो जाएगा तो। लेकिन ये मेरे मुस्तफा है, थूक देते हैं तो साहबा हाथों में लेकर चेहरों में मल लेते हैं। ये अज़मत मुस्तफा है, ये रिफात मुस्तफा है, ये शान मुस्तफा है। साहबा ने बता दिया, अरे जिनके थूक का कोई जवाब नहीं, उस मुस्तफा का क्या जवाब होगा, उस नबी का क्या जवाब होगा। ये बुखारी शरीफ की लगे हाथों इसी से रिलेटेड एक हदीस पाक पेश करते हैं ताकि और क्लियर हो जाए कि तुम हो मुस्तफा, मुस्तफा है, आका आका। बुखारी शरीफ की हदीस पाक, उससे पहले वही 9वां पारा सूरह लुक़मान की आयत नंबर 24 पढ़िए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबु लिल्लाहि व लिर्रसूलि इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। डिफरेंस भी नोट कर लीजिए मियां। हम लोग मियां बरेलवी मौलवी हैं, अपने घर से कुछ नहीं करते कुरान और हदीस की रोशनी में। अब तक जो बात की कोई भी इधर उधर की थी, सब कुरान की बात है, हदीस का भी कम सहारा ले गया। अल्लाह फरमाता है सूरह लुक़मान 9वां पारा आयत नंबर 24 में अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबु लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। ईमान वालों, ईमान वालों से कह रहा है, कोई बेईमान हो तो उनसे नहीं। अल्लाह फरमाता है ईमान वालों, जब अल्लाह और रसूल तुम्हें पुकारे, आवाज दें तो फौरन चले जाओ, क्योंकि वो आवाज उन कामों के लिए नहीं देते हैं जिससे तुम्हारी जिंदगी तबाह हो, उन काम के लिए आवाज देते हैं जिससे तुम्हारी जिंदगी आबाद हो। जब ये कुरान की आपने सुन ली, अब एक सहाब बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, किताब तफसीर के अंदर इमाम बुखारी इसी आयत की तफसीर में ये हदीस पाक बयान किया है। इमाम बुखारी कहते हैं इस हदीस पाक के रावी हजरत एक सहाबी रसूल हजरत सईद बिन मुअल्ला, वो कहते हैं, सईद बिन मुअल्ला कहते हैं कि मैं नमाज पढ़ रहा था, और से सुन लो एक बात, कि मैं खड़े होकर नमाज पढ़ रहा था, नमाज, हुजूर वहां से गुजरे और मुझसे कहा सईद इधर आओ। वो कह रहा मैं नमाज पढ़ रहा था और हुजूर ने मुझे आइन नमाज की हालत में बुला लिया। अब जैसे नबी ने बुलाया, मैं तो शशोपंज में पड़ गया कि अल्लाह क्या करूं, मैं नमाज में हूं, उधर मुस्तफा बुला रहे हैं। तो साहब ने फौरन फैसला किया कि जल्दी जल्दी नमाज खत्म कर दे। इन्होंने जल्दी जल्दी नमाज पूरी कर ली, फिर नबी की बारगाह में पहुंचे। आका ने फरमाया मैंने तो तुम्हें बहुत पहले पुकारा था, बहुत देर कर दिया आने में। सुनो, नबी नबी हैं, नबी नबी हैं। ये जिला में निकलते वक्त अगर किसी कोई मुक्तदी नमाज पढ़ा और बुलाया तो आगे जाओगे, छोड़ के चले जाओगे, नमाज भी खराब हो जाएगी, अल्लाह की तरफ से पिटाई भी होगी। मखदूम मेरी बारगाह से किसी की बारगाह ज्यादा मुकर्रब के छोड़ के भाग रहा नहीं होगा। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं देर क्यों कर दी? तो सईद बिन मुअल्ला कहते हुजूर जैसे आपने पुकारा मैं नमाज में था, तो अब मैं कुछ मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। तो हुजूर मैंने जल्दी जल्दी नमाज पूरी कर ली, फिर आपकी बारगाह में आ गए। अल्लाह के नबी फरमाते तुमने कुरान मुक़द्दस की आयत नहीं सुनी। सुभान अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबु लिल्लाहि व लिर्रसूल, कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल जब पुकारे फौरन आ जाओ। यहाँ मुतलक है, अब नमाज में हो तब भी आ जाओ, बैठे हो तब भी आ जाओ, खड़े हो तब भी आ जाओ, चक में हो तब भी आ जाओ। अरे मुस्तफा जैसे पुकारे फौरन आ जाओ। आका फरमाते हैं तुम आ जाते, मेरी बात सुन लेते, फिर जहां से नमाज छोड़ा था वहीं से पढ़ लेते, तुम्हारी नमाज हो जाती। ये कहाँ की हदीस है? अच्छा 21वां पारा, कौन सा पारा? 21वां पारा आयत नंबर सूरह लुक़मान 21वां पारा आयत नंबर वही तो मैंने बताया 24 आयत नंबर 24। बात समझ रहे हैं? आका क्या फरमाते हैं कि तुम हालत नमाजी से आ जाते, मेरी बात सुन लेते, फिर जाके जहां से छोड़ा था वहीं से पढ़ते, तुम्हारी नमाज हो जाती। क्योंकि जब तक तुम मेरे काम में रहते गोया नमाज ही में रहते। ये अज़मत मुस्तफा है कि नबी के साथ बात करो तब भी नमाज में हो, नबी का काम करो तब भी नमाज में हो, नबी के साथ बैठे रहो तब भी नमाज में हो। इसीलिए तो कहते हैं नमाज नबी की अदाओं का नाम। समझ गए?
کہ نبی حالت نماز میں بھی بلا لیں تو فوراً آ جانا. اس پر اور بھی کئی حدیثیں ہیں، میں ایک حدیث پر اکتفا کرتا ہوں. اس کی عظمت مصطفیٰ جان لو اور سمجھ لو، نبی بھائی نہیں ہے، نبی اللہ کے محبوب ہے، وہ سرور کائنات ہے. پوری کائنات خدا کی رضا چاہتا ہے، خدا اس مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے. اس لیے مسلمانوں نبی کی عظمت کو پہچانو. اللہ کا کرم ہے کہ وہ نبی ہمارے ہیں، ہم ان کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم ان کے امتی ہیں. ارے وہ نبی دنیا میں بھی ہمیں بچا ہے، بچا رہے ہیں، انشاءاللہ قیامت میں بھی دن وہی مصطفیٰ بچا. اس لیے ہمیں ان کا طریقہ اپنانا ہے، ان کی سیرت اپنانا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس نبی سے محبت کرنا ہے جس نبی سے اللہ نے اس قدر محبت فرمائی کہ نبی کو گالی دے، نبی خاموش رہے، خدا آیت نازل فرما دے. پتا چلا کہ محبت مصطفیٰ ہی سب کچھ ہے، محبت مصطفیٰ ایمان ہے، محبت مصطفیٰ ہی دنیا کے لیے نجات ہے، آخرت کے لیے نجات ہے. اور محبت مصطفیٰ کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی شریعت و سیرت کو مانا جائے، طریقہ کو مانا جائے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ نبی کے طریقہ سے پھر جاؤ گے تو یہ سب ہو رہا ہے آج کل. اور نبی کا طریقہ کیا ہے کہ ہر معاملے میں شریعت کے دائرے میں رہے. ٹاپک کا دوسرا حصہ تھا، حالانکہ اس کا بھی تعلق اسی ہے، عظمت مصطفیٰ سے اس کا بھی تعلق ہے. کیونکہ میاں اگر مصطفیٰ کی عظمت کو مانتے ہو، مصطفیٰ کی رفعت کو مانتے ہو، مصطفیٰ کو مسیحا مانتے ہو، مصطفیٰ کو خاتم النبیین مانتے ہو، مصطفیٰ کو شفیع المذنبین مانتے ہو، اور یہ عقیدہ ہے کہ قبر میں بھی نبی ہی بچائیں گے، میدان محشر میں بھی نبی ہی بچائیں گے. ہمیں انہیں فالو کرنا چاہیے، ان کی بات ماننی چاہیے کہ نہیں ماننی چاہیے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب اسٹارٹنگ میں پی جاتی تھی. جب حرام کا حکم نازل ہو گیا تو نبی نے جب صحابہ سے فرمایا شراب حرام ہو گئی، سارے صحابہ نے اپنے اپنے گھروں سے شرابوں کے مٹکے نکال کر مدینے کی نالیوں میں بہا دیا. روایتوں میں ہے کہ میاں پانی کی جگہ شراب بہنے لگی. اسی طرح سود کے بارے میں، سود جانتے ہیں نا، کسی کو مثلا 1000 روپیہ دینا اور 1 مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد 1000 100 بڑھا کر لینا، 200 بڑھا کر لینا یا 1500 لے لینا، اسی کو کہتے ہیں سود. اور رشوت جانتے ہیں نا، رشوت کہ بھائی کسی کا ناجائز مجبوری کا فائدہ اٹھاؤ، کوئی کام فری میں آپ کر سکتے نہیں، فری میں نہیں کریں گے، لاؤ 1000 روپیہ لاؤ تب کریں گے، یہ سب ہے رشوت. جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال کیا، احل اللہ البیع وحرم الربا، سورہ بقرہ 3 پارہ آیت نمبر 275 76 اور 78، یہ سب آیتیں پڑھیے. اس میں سود کی سارے احکام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان. کون سا پارہ؟ 3 پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 275 76 اور 78. اسی طرح سورہ آل عمران، سورہ نساء کے اندر بھی سود اور رشوت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکام بیان فرمایا. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے. لوگ سود لیتا ہے، کہہ رہا ہے صاحب ہم نے 1000 روپیہ دیا، 1500 لے لیا، 500 بڑھا کے نہیں بڑھا. اللہ فرماتا ہے نہیں، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے. زکات دو گے مال میں برکت ہوگی، صدقہ کرو گے مال میں برکت ہوگی، مسجد میں چندہ دو گے مال میں برکت ہوگی، مدرسے میں چندہ دو گے مال میں برکت ہوگی، دینی کام میں چندہ دو گے بظاہر لگے گا 1000 میں سے 200 نکل گیا، لیکن اللہ فرماتا ہے اسی کو میں بڑھا دوں گا. اور سود میں تمہیں لگتا ہے 1000 میں 500 مل گیا، اللہ فرماتا ہے اسے میں ہلاک کر دوں گا. اور رازق تو آپ نہیں ہیں نا، رازق تو اللہ ہے. اللہ فرماتا ہے سود بڑھتا نہیں گھٹتا، صدقات بڑھتے ہیں. اب سنو سود کیسا حرام ہے. صحابہ کرام پر جب یہ آیت نازل ہوئی نبی نے فرمایا سود حرام، رشوت حرام. سارے صحابہ نے سارے معاملات چھوڑ دیے. بڑی تفصیلات ہے اس کی، صرف میں یہ کہوں میں ایک آدھ حدیث پیش کرتا ہوں کہ سود کس قدر غلیظ چیز ہے، کس قدر خطرناک چیز ہے، کس قدر زہریلی چیز ہے. آج ہمارا سماج بہت حد تک یہ سودی قرض اور لین دین میں جو تباہ ہوتا چلا جا رہا ہے میاں، اس کی وجہ یہ سودی لین دین بھی ہے. دیکھو سود کے بارے میں، سود کھانے والے سوچ رہے ہم بہت اچھا کر رہے ہیں. سنو تم کیا کھاتے ہو؟
سود کھانے کی سزا کیا ہے، سود کھانے کی وعیدہ کیا اور دردناک عذاب کیا ہے؟ بخاری شریف کی روایت، کہاں کی حدیث ہے؟ بخاری۔ ایک آدھ حدیث سن لے سود پر، میری ماں بہن آپ بھی سنیے، یہ بندھن لون، یہ لون، وہ لون جو لیتی ہے نا، یہ سب لون سب بھی لینا جائز نہیں ہے۔ بلا ضرورت لون لوگی وہ سودی کاروبار ہوگا، سودی لین دین نہ کرو ورنہ دنیا میں بھی ہلاک ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، دو آدمی میرے پاس آئے اور مجھے اٹھا کر بیت مقدس میں لے گئے۔ ہم لوگ چلتے گئے یہاں تک کہ دیکھا ہے خون کی نہر ہے، خون کا دریا۔ کیا ہے؟ خون کا دریا۔ آقا فرماتے جب میں خون کے دریا کے پاس پہنچا تو دیکھا خون کے دریا کے بیچ میں ایک آدمی ڈبکیاں کھا رہا اور نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک آدمی کنارے میں پتھر لے کر کے کھڑا ہے۔ وہ انسان خون کی ندی میں ڈبکیاں کھا رہا ہے اور خون کی ندی سے نکلنے کے لیے جب کنارے میں آتا ہے، ایک کنارے میں کھڑا انسان پتھر لیتا ہے، زور سے اس کے منہ پہ مارتا ہے، پھر جہاں سے آیا تھا وہیں چلا جاتا ہے۔ بار بار وہ خون کی نہر سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے مگر یہ کنارے والا پتھر مار کر بیچ میں پہنچا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کون ہے؟ اتنا سخت عذاب، خون کی نہر میں ڈبکیاں کھا رہا ہے، اتنا سخت عذاب کیوں؟ تو جواب ملا، حضور یہ سود خور تھا۔ کیا تھا؟ سود خور۔ اور سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں آقا دو جہاں سرور کائنات فرماتے ہیں معراج کی رات ایک جگہ سے میرے کچھ لوگوں کے پاس سے گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ ان لوگوں کا پیٹ جو ہوتا ہے بالکل بڑے بڑے مکان کی طرح کر دیا گیا ہے۔ پیٹ کو کتنا بڑا کر دیا گیا ہے؟ بڑے بڑے مکان کی طرح۔ اور پیٹ کا جو چمڑی ہے اور جو چمڑا ہے وہ بالکل کانچ کی طرح ہے۔ تو پیٹ کے اندر سانپ، بچھو وغیرہ وغیرہ ہے جو اس کو ڈس رہا ہے، سانپ سب باہر سے نکلا۔ اتنا بڑا پیٹ، اندر میں سانپ بھرا ہوا ہے، ہر وقت کاٹ رہا ہے ہم کو۔ آپ اندازہ کرو ایک بہمن سانپ آ جائے، زہریلی سانپ آ جائے تو یہاں کوئی رہے گا نہیں۔ امام صاحب، مفتی صاحب بعد میں پہلے اپنی جان بچاؤ۔ روڈ میں کھڑا ہو کر کے دیکھیں گے تو وہ سانپ کاٹا تو نہیں ہے نا امام صاحب کا، پہلے اپنی فکر کرو۔ ایک زہریلی سانپ کا زہر اتنا خطرناک ہوتا ہے، لیکن اس حدیث پاک میں کیا ہے؟ اتنا بڑا پیٹ کر دیا گیا ہے، پیٹ کے اندر سانپ ہے، اسے مسلسل ڈس رہا ہے، وہ چیخ رہا ہے اور چلا رہا ہے اور پیٹ اتنا بڑا ہے۔ آقا فرماتے ہیں یار یہ کون لوگ ہیں جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے کر دے گئے ہیں، اندر سانپ ہے جو سے ڈسا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آواز آئی، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے۔ کون ہے یہ لوگ جو دنیا میں سود کھاتے تھے؟ اندازہ کرو سود کھانے کا کس قدر دردناک انجام ہے۔ ایک حدیث پاک اور سنیے، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ غسیل الملائکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آقا فرماتے ہیں اگر سود کا ایک درہم، سمجھنے کے لیے 1 روپیہ، سود کا 1 روپیہ جان بوجھ کے کہ ایک سود کا روپیہ ہے ہم کھا لیتے ہیں اس کو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سود کا 1 روپیہ جان بوجھ کر کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ خطرناک۔ معاذ اللہ، کتنی خطرناک حدیث ہے۔ اور ایک حدیث پاک سنا کر بات ختم کرتا ہوں، یہ بھی ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں سود کے جو گناہ ہیں اس کے 70 درجے ہیں۔ سود کے گناہ کے کتنے درجے ہیں؟ 70 درجے۔ پہلے ایک بات بتائیے، وہ کہنے میں بھی نہیں بنتا کہ زنا کتنی خطرناک چیز ہے، کتنی خطرناک چیز ہے۔ اب اگر وہی بات کوئی اپنی ماں کے حوالے سے کہے تو اس زمانے کا بے غیرت انسان بھی جان لے گا اس کو۔ اگر کسی سے کہہ دیا جائے کہ تم اپنی ماں سے جا کر زنا کرو تو اگر وہ بیوقوف یہ پاگل میں جان لے گا، ایسی بات کرتا ہے میری ماں سے زنا کی بات کرتا ہے، تم کو جان سے مار ڈالے گا۔ اور واقعی ہے بھی اتنی بری بات، ہے بھی اتنی بری بات۔ لیکن سود کھانے والوں کان کھول کے سن لو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سود کا کھانے والا سود کے گناہ کا 70 درجہ ہے، اس کا سب سے کم تر درجہ یہ ہے جیسا انسان کا اپنی ماں سے زنا کرنا۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ اللہ
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سود سے بچا. کون انسان چاہے گا اپنی ماں سے زنا کرنا, اپنی ماں سے بدکاری کرنا؟ کوئی نہیں چاہے گا. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی ماں کی عزت سلامت رہے, آپ کی ماں کی آبرو بچا رہے, تو سود سے دور ہو جاؤ, کیونکہ سود کھانا اپنی ماں سے زنا کرنے سے بھی زیادہ ہے. اس لیے سماج کے لوگوں, غریبوں کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ, ضرورت مندوں کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ. اگر اللہ نے تمہیں دولت دیا ہے اور غریب ضرورت مند ہے تو انہیں قرض حسن دے دو, سود نہ لو. سود بہت خطرناک ہے, ورنہ دنیا میں بھی منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے, آخرت میں بھی منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو. سود سے دور ہو جاؤ, وہ کام کرو جو مصطفیٰ نے بتایا ہے. سیرت مصطفیٰ کو اپناؤ, نبی کی عظمت کا اعتراف کرو, نبی کی محبت کا چراغ دل میں جلاؤ. اور محبت رسول یہ ہے کہ برائیوں سے دور ہو جاؤ, بے حیائی سے دور ہو جاؤ, سود سے دور ہو جاؤ, رشوت سے دور ہو جاؤ, نماز چھوڑنا چھوڑ دو, جھوٹ بولنا چھوڑ دو, ماں باپ کو ستانا چھوڑ دو. انشاءاللہ عشق نبی کے چراغ, عشق نبی کا چراغ دل میں جلا لو گے نا میاں, تو تمہارا سینہ یہاں بھی منور ہو جائے گا, وہاں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ نبی کی سیرت کو, نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں بٹھائیں. مجھے آج اپنی طرف سے کچھ کہنے کا موقع نہ ملا, جو کچھ کہا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہا. مجھے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ باتیں آپ کے دلوں میں ضرور گھر کر جائے گی. عمل کر لیں گے میاں تو انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے, وہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے, کیونکہ محبت رسول اور اس کے رسول کا انعام ہی ایسا ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.